نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 30 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وقال اور کہا، نسوۃ کچھ عورتوں نے، فی المدینہ تی شہر میں، امرأۃ عزیزی کہ عزیز کی بیوی، تراود فتاہا پھسلاتی اپنے غلام کو، ان نفسہ اس کے نفس سے، قد یقیناً یوسف، شغفہا داخل ہو چکا ہے اس کے دل میں، حباً محبت کی روح سے، انا لنراہا بے شک ہم دیکھتی ہیں اس عورت کو، فی ضلال مبین فلم سری گمراہی میں، فلما سمعت پھر جب اس عورت نے سنا، بمکرہن ان عورتوں کی ملامت کو۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ مدینہ تھی مدینہ منورہ، مدینہ النبی تمدن نفسی نفسا نفسی نظام تنفس، شغفہا اس کام میں بہت شغف ہے، حباً محبت، احباب محب اور محبوب، ضلال بدعت و ضلالت دلالت و گمراہی، مبین بیان مبینہ طور پر دلیل بین، سمعت سمع و بصر قوت سماعت اعلیٰ سماعت، بمکرہن مکر و فریب۔ عربک کے ورڈز دیکھیے، امراتو بیوی، تراود فتاہا پھسلاتی ہے غلام کو۔ ہم پچھلی آیت میں پڑھ چکے ہیں کل کے سبق میں کہ ان عورتوں کے پڑھا تھا کہ مکر و فریب ہیں اس طرح کے، اور یوسف علیہ السلام کا جب عزیز مصر دروازے پر ملا، جب عزیز مصر کی بیوی دعوت دے رہی تھی گناہ کی، تو اس نے سارا گناہ حضرت یوسف علیہ السلام پہ ڈال دیا، اور جب فیصلہ کرنے والے نے فیصلہ کیا کہ قمیض آگے سے پھٹی ہے پیچھے سے، تو فیصلہ ہو گیا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ظاہر ہو گئی، واضح ہو گئی۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ یوسف درگزر کر اسے کہ بدنامگی سے بچے یہ عورت، اور بیوی سے کہا کہ معافی مانگ لے اپنے گناہ کی، بے شک تو ہی خطا کار ہے۔ اب کیا ہوا، اور کہا شہر میں کچھ عورتوں نے، اب شہر میں مشہوری ہو گئی، ڈھنڈورا پٹ گیا کہ عزیز مصر یعنی شاہ مصر کی بیوی پھسلاتی اپنے غلام کو، یعنی اسے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ یقیناً یوسف داخل ہو چکا ہے اس کے دل میں، یعنی وہ یوسف صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عورت سری گمراہی میں، عورتیں تھیں نا، عورتیں ظاہر ہے کوئی بات کا موقع مل جائے تو بڑھا چڑھا کے ویسے ہی کرتی ہیں، تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ پھر جب اس عورت نے سنا ان عورتوں کی ملامت کو، یعنی ان عورتوں کی ملامت کو سنا جب، تو کیا کہا زلیخا نے، جو نام قرآن و حدیث میں نہیں ہے لیکن مفسرین نے یہی نام لکھا ہے، تو انہوں نے پھر جب اس عورت نے سنا، یعنی زلیخا نے، ان عورتوں کی ملامت کو کہ وہ جو اس کے متعلق باتیں کرتی ہیں، تو پھر اس نے ایک پلان کیا، ارسلت تو اس نے پیغام بھیجا، الیہن ان عورتوں کی طرف، واعتدت اور تیار کی، لہن ان کے لیے، متکئن مسندیں، وعطت اور دے دی، کل واحدۃ ہر ایک کو، منہن ان میں سے، سکیناً ایک چھری، وقالت اخرج اور کہا یوسف سے تو نکل، علیہن ان پر، فلما پھر جب، رأینہ ان عورتوں نے دیکھا اسے، اکبرنہ ان عورتوں نے بہت بڑا پایا اسے، وقطعن اور ان عورتوں نے کاٹ ڈالے، ایدیہن اپنے ہاتھ، وقلنا اور وہ کہنے لگیں، حاش للہ اللہ کی پناہ، ما ھذا بشرا نہیں ہے یہ کوئی آدمی، ان ھذا الا ملک کریم نہیں ہے یہ مگر کوئی فرشتہ نہایت معزز۔ قالت اس عورت نے کہا، فذلکن تو وہ یہی ہے، الذی لمتننی جس کی تم نے ملامت کی تھی مجھے، فیہ اس کے بارے میں، وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً، راودتہ میں نے ہی پھسلایا ہے اسے، عن نفسہ اس کے نفس سے، فاستعصم تو وہ بچ نکلا۔ سب سے پہلے ہم میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ ارسلت
ارسال، ترسیل، مرسل، رسالہ اور مراسلہ، واحدۃ واحد، وحدت، توحید، اخرج خارج، خروج، وزیر خارجہ اور مخرج، علیہن علیحدہ، علی الاعلان اور علی العموم، رعینہ رویت باری تعالیٰ، مرئی وغیرہ مرئی اشیاء، اکبر نہ کبیر اکبر، کبار علماء کبار، وقتانہ کتا رحمی کتا تعلق، قاطع، ایدیہ ہن ید بیضا ید طولہ، للہ لہٰذا الحمدللہ، بشراً بشری تقاضا، خیر البشر اور بشیر، اللہ ما شاء اللہ، اللہ کلیر، اللہ یہ کہ، ملکن ملک الموت ملائکہ، قالت قول، اقوال مقولہ اور اقوال ذری، لمتننی ملامت فیہ فی الحال فی الفور، اظہار ما فی الضمیر، فاستعصم عصمت و عفت، معصوم عن الخطا۔ عربک کے ورڈ دیکھیے، اعتدت تیار کی، متکئن مسندیں، وعطت اور دے دی، سکیناً ایک چھری، حاشا پناہ، راودت میں نے ہی پھسلایا۔ یہ ورڈز ہمارے پاس عربک ہیں۔ تو پھر کیا کیا اس عورت نے؟ اس نے پیغام بھیجا ان عورتوں کی طرف اور تیار کی ان کے لیے مسندیں۔ مسندیں کہتے ہیں ٹیک لگا کر بیٹھنے والی جگہ جہاں عام طور پہ ضیافت کی جاتی ہے، دعوت وغیرہ ارینجمنٹ اس نے کی، اور دے دی ان میں سے ہر ایک کو چھری۔ اب یہاں تفاسیر میں ہے کہ کوئی پھل دیا کاٹنے کے لیے، کچھ جگہوں پہ سیب ہے، کچھ جگہ پہ صرف پھل کا اشارہ ہے، اور کہا یوسف سے تو نکل آ ان پر، یعنی تو ان کے سامنے آ جا۔ پھر جب ان عورتوں نے اسے بہت بڑا پایا اسے، تو ان عورتوں نے کاٹ ڈالے اپنے ہاتھ، یعنی ان عورتوں کی نظر جب یوسف علیہ السلام پر پڑی تو انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور کہنے لگی اللہ کی پناہ، یہ کوئی آدمی نہیں ہے بلکہ مگر یہ کوئی نہایت معزز فرشتہ ہے۔ یعنی یوسف علیہ السلام کا حسن اتنا زیادہ وہ اس سے مرعوب ہوئیں کہ وہ اپنا ہاتھ کاٹ بیٹھیں۔ اس میں ایک دو بیانات آتے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ حسن کو دیکھ کر اتنی زیادہ مبہوت ہو گئیں، حواس بافتہ جسے کہتے ہیں، کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ پھل کاٹ رہی ہیں یا اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں۔ اور دوسری اس میں یہ ہے، اس میں یہ چیز آ سکتی ہے کہ بعض اوقات کچھ اس طرح کی عورتیں جو مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں اور مرد مائل نہیں ہوتے، تو وہ ایک ان کا جو ویک پوائنٹ ہے کہ وہ دھمکی دینے کی صورت میں کہ ہم اپنے ہاتھ کاٹ لیں گے اگر تم نے ہماری بات نہ مانی، ہماری طرف مائل نہ ہوئے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ان عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے، تو یوسف اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتی تو اپنی گردنیں کاٹ بیٹھتی، کیونکہ یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے، اور اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ ان کو خوبصورت اور ہر لحاظ سے ان کو پرفیکٹ بنا کر بھیجتے ہیں۔ اور یوسف علیہ السلام تو ان کا جو حسن ہے وہ آدھے جہان کا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پھر کیا ہی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قیامت کے دن دیدار الہی کے ساتھ ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی دیدار عطا فرمائے، وہ ہمارے شافع بنے، شفاعت کرنے والے بنے، ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم ان کا امتی ہونے کا حق ادا کر سکیں، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 32۔ اس عورت نے کہا الحمدللہ، تو وہ یہی ہے جس کی تم نے ملامت کی تھی مجھے۔ زلیخا نے ان عورتوں سے کہا جب وہ ہاتھ کاٹ بیٹھی کہ وہی ہے جس کے متعلق تم نے مجھے ملامت کی تھی اس کے بارے میں، اور بلا شبہ یقیناً میں نے ہی پھسلایا اسے، کہ میں نے ہی اسے اپنی طرف مائل کرنے کی الحمدللہ کوشش کی ہے۔ اس کے نفس سے تو وہ بچ نکلا، کہ میں نے اسے کوشش کی اپنی طرف مائل کرنے کی، لیکن وہ اس سے بچ نکلا، یعنی زلیخا نے اس بات کی بھی تصدیق کر دی کہ وہ میری طرف مائل نہیں ہوئی، قصور میرا ہے۔ وَإِن لَّمْ يَفْعَلْ، اور البتہ اگر نہ کیا اس نے جو میں مَأْمَرَہُ جو میں حکم دیتی ہوں اسے، لا يسجنن تو ضرور بالضرور وہ قید کیا جائے گا، ولا یکون اور البتہ وہ ضرور ہوگا من الصاغرین بے عزت ہونے والوں میں سے۔ اب دھمکی دیکھیں کہ وہ عزیز مصر کی بیوی تھی نا، تو اس نے یہ کہا کہ میں جو اس کو کہہ رہی ہوں اگر یہ اس نے نہ کیا تو وہ ضرور جو ہے میں قید میں ڈال دیا جائے گا، یعنی میں اسے قید میں ڈلوا دوں گی، یا بے عزت ہونے والوں میں سے ہوگا۔ میننگز دیکھ لیتے ہیں۔ واو شام و سحر، رحم و کرم، رنج و علم، یفعل فعل فاعل مفعول اور افعال، ما ماحول، ماتحت، ماورائے عدالت، امرہ امر عامر اور مامور۔
من جانب، من جملہ من حیث القوم، قولا قول، اقوال مقولہ اور اقوال ذری، احب محبت، احباب محب اور محبوب، یدعوننی دعوت دائی، مدعو اور مدعی۔ عربی کے ورڈز دیکھیے، یسجنن وہ قید کیا جائے گا، الصاغرین بے عزت ہونے والوں میں سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات سے عبرت پکڑنے کی، برائیوں سے بچنے کی اور ہر نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یہ دیکھیں، آپ کو ایک اور بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ جیسے یہاں زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، اور دوسری بات جو ہم نے پڑھی کہ عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ معاشرے میں جنسی بے راہ روی، عریانیت، فحاشی بہت عام ہے، اور ہمارے آج اس طرح کے عام واقعات ہوتے ہیں کہ لڑکے اور مرد ہی کہتے ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ آپ عورتوں کو کیوں مائل کرتے ہیں اپنی طرف، کیوں باتیں کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نا اگر ان کی بات نہ سنیں، ان کی کال نہ ریسیو کریں، ان سے وہ تو اپنے ہاتھ کاٹ لیں گی، وہ اپنے آپ کو مار ڈالیں گی۔ تو یہ ثواب کا کام نہیں ہے کہ اگر کوئی عورت یا لڑکی برائی میں مبتلا ہے تو مرد اس طریقے سے اسے پروٹیکٹ کرے کہ وہ ہاتھ کاٹ لے گی یا مر جائے گی، تو وہ مرتی ہے تو مر جائے، ہاتھ کاٹ ڈالتی ہے تو کاٹ ڈالے، یہ دونوں سائڈ سے گناہ ہو جائے گا۔ اگر کوئی عورت اس طرح کی ہے تو مرد کو چاہیے کہ اس کو رسپونڈ نہ کرے تاکہ وہ گناہ سے بچ جائے۔ اگر کوئی مرد اس طرح کا ہے تو عورت کو چاہیے کہ وہ اس کو رسپونڈ نہ کرے تاکہ وہ گناہ سے بچ جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو گناہ صغیرہ اور کبیرہ سے محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔